قرآن کی روشنی میں اللہ کی رحمت کے روٹ جانے کا ریزن بتاؤں، وہ پروردگار جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، جا بجا رحمان الرحیم کی حیثیت سے اس کی صفت کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے، جس نے خود فرما دیا کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جن بندوں سے اتنی محبت ہے کہ بندہ ماں کے شکم میں پہنچ جائے تو اس کی پرورش وہاں پر وہ کرتا نظر آتا ہے، اور وہ خود رحم کو اتنا پسند کرتا ہے کہ ارشاد فرماتا ہے مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے، سرکار فرماتے ہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جا بجا مہربانی کے سلسلے میں فرمایا گیا، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر ہی مہربانی نہیں کی، جانوروں پر بھی مہربانی کی۔ آپ ذرا سوچو، وہ پروردگار اپنے بندوں کو عذاب میں گرفتار کر کے کیا کرے گا؟ ایک ماں جتنا اپنے بچے کو نہیں چاہتی، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ لیکن میرا پروردگار ریزن بتا رہا ہے کہ کس وجہ سے تم پریشانی میں گرفتار ہوتے ہو، کس وجہ سے اللہ عز و جل تمہیں تکلیف کے اندر گرفتار فرماتا ہے۔ تو خود اللہ نے فرمایا ریزن، اور اسی پر آج میری انشاءاللہ گفتگو مکمل ہوگی، اسی کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ تو ہے نہیں کہ وہ عذاب دے کر اپنی طاقت تم کو دکھنا چاہتا ہو کہ دیکھو میں کتنا پاورفل ہوں، نہیں، وہ اپنی طاقت دکھانا جب چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ 32 سیکنڈ کے اندر زلزلے کے ذریعے دنیا کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر۔ سونامی کے ذریعے انسان کے بنائے ہوئے پلان کو چکنا چور کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر۔ وہ بہت قوت والا ہے، وہ بہت طاقت والا ہے۔ تو پھر تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اب عذاب کیوں تم پر آتا ہے؟ پریشانی میں تم کیوں گرفتار ہوتے ہو؟ تو اللہ نے ریزن بیان فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پتا چلا جب جب ناشکری ہوتی ہے اللہ رب العزت جل جلالہ پریشانی میں گرفتار کر دیتا ہے۔ جب جب اللہ عز و جل کی نعمتوں کا مس یوز ہوتا ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ بڑے پیارے انداز میں قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نعمتوں کو نہیں چھینتا۔ کسی کو اگر کوئی چیز اللہ نے دے دی تو اس وقت تک اللہ نہیں لیتا جب کہ جس کو دی گئی ہے چیز وہ خود کو چینج نہ کر دے، اس قابل اگر نہیں رکھتا اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ زمینیں ہمیں دیں، چھین لی گئیں، اس لیے زمین دی گئی تھی کہ زمین پر سجدہ کرتے، لیکن ہم نے زمین کو گناہوں پر گواہ بنایا۔ دولت اس لیے دی تھی کہ ہم دولت کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کریں، ہم نے ہماری قوم نے دولت کے ذریعے عیاشیاں کی، دولت چھین لی گئی۔
عزت و وقار کا تاج دیا گیا تھا، عزت و وقار کا تاج چھین لیا گیا، اس لیے کہ عزت و وقار جس سبب سے اللہ نے دیا تھا وہ کوالٹی اب انسان میں نہ رہی تو انسان سے وہ نعمت چھین لی گئی۔ اسی طریقے سے جتنی بھی نعمتیں اللہ دے رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اگر تم میری عبادت کرنے والے بندے ہو تو جب جب میری نعمت ملے تب تب میرا شکر ادا کر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک نعمت نہیں عطا فرمائی، نعمتوں کا عالم تو یہ ہے کہ خود رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میرے کریم نے فرما دیا کہ یقیناً میری ساری نعمتوں کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور جب کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ساری نعمتوں کا شکر بھی نہیں بجا لا سکتے، تو بس اتنا کرو جس کے صدقے میں ساری نعمتیں میں نے عطا کی، بس میرے اس محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہو، میری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ میرے محبوب محبت میں گرفتار ہو جاؤ، ان کا ذکر کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکار فرما دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں بہت دور آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، ڈیلی کی لائف کے اندر اللہ کی نعمتوں کا مس یوز جس طریقے سے ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس سے قریب کرنا چاہوں گا کہ آپ ڈیلی کی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو محسوس کر سکیں اور ناقدری کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں اوکیشن ہوتا ہے، شادی وغیرہ کا فنکشن ہوتا ہے، اب اس میں آپ دیکھ لیجئے مس یوز کا معاملہ، کھانے کا، پیسوں کا، ان ساری چیزوں کا مس یوز ہو رہا ہے۔ میں نے بہت ساری ایسی شادیاں کرنے والوں کو دیکھا ہے جو شادی کے ٹائم پر تو کسی حد تک مسکراتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد کئی سالوں تک سر پکڑ کے روتے نظر آتے ہیں، اتنا قرض ہو گیا۔ اور ویسٹ آف منی کی سچویشن، العیاذ باللہ، ویسٹ آف فوڈ کی سچویشن، العیاذ باللہ۔ آپ جانتے ہیں، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا روٹی کا ٹکڑا دو، اٹھایا، سرکار نے اسے صاف کیا روٹی کے ٹکڑے کو، اور کھاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے عائشہ یہ وہ نعمت ہے کہ ایک بار گھر سے چلی جاتی ہے تو پلٹ کر نہیں آتی، عائشہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ذرا سوچو آپ، آج ہم اپنے ٹائم کو دیکھیں تو ہمارا ٹائم کہاں ویسٹ ہو رہا ہے؟ مور دین 80% سوشل میڈیا، واٹس ایپ۔ جب یہ ساری چیزیں ہم سے ہو رہی ہیں تو اللہ عز و جل ہمیں تکلیف میں گرفتار فرما دیا۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر نہیں بجا لائیں گے تو پھر اللہ تعالی ہم سے وہ نعمت چھین لے گا۔ میں نے کل اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا، ہمارے بھائی حافظ مقصود ہیں، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پورا وائرل کیا۔ میں نے کل اپنی تقریر میں کہا تھا
چونکہ کل میری تقریر کا موضوع زبان تھا، ٹنگ، تو میں نے کہا تھا کرنا کیا ہے، اپنی زبان کو کی طرح استعمال کرنا ہے۔ ایک سینٹنس میں نے کہا تھا اور وہ یہ تھا، مخلوق سے کم بولو، خالق سے زیادہ بولو۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انبیاء کرام، صالحین کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو وہ اپنا غم بھی کسی سے نہیں کہتے تھے، وہ اپنا غم بھی اپنے رب سے کہتے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب جب ہم سے ناشکری ہوگی، جب جب اللہ کی نعمتوں کا مس یوز ہوگا، اللہ وہ نعمت ہم سے چھین لے گا۔ پھر ان نعمتوں کو اللہ عز و جل ہم سے چھین لیتا ہے، اور جب جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے گا، رب قدیر جل جلالہ وہ نعمت چھینے گا نہیں، بلکہ میرا رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم نعمت کی قدر کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔